حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان کو ساری بات کر دی, انہوں نے کچھ نہ کیا, تو نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ ہو گئے گمراہ, سب کو کر دیا گمراہ, اب ان کو گمراہی میں آگے لے جا اور گمراہ ہو جائیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کو اور گمراہی آگے لے چل, حالانکہ ان کی گمراہی کیا تھی؟ کفر اور شرک. اور دعا جب بھی کی جاتی ہے اس میں پسندیدگی ہوتی ہے, تو کیا نوح علیہ السلام یہ پسند کر رہے تھے کہ وہ کفر و شرک کرتے رہے؟ اعتراض نہیں ہو سکتا. اس کا جواب یہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ یا اللہ ان کو اور گمراہ کر. کیا مطلب؟ یعنی ان کے گناہ گمراہی میں اور زیادہ ہو جائیں, اور جب یہ مرے نا ان پر سختی بھی اور ہو, جب جہنم میں جائیں تو ہمیشہ جہنم میں رہیں. یہ مطلب تھا اس کا, یعنی نتیجہ بھیانک ہے. اس لیے آپ ان کے لیے دعا ان کے خلاف کر رہے تھے کہ یا اللہ ان کو اور گمراہی میں برباد کر اور آگے. جیسے اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, فرمایا جتنے یہ سرکش قاتل آپ دیکھتے ہیں, سرکش ہو, قاتل ہو, ڈاکو ہو, بغیرت ہو, اس کو جلدی موت نہیں آتی. دیکھا نہیں آپ نے؟ تو جدو مردہ کتے دی موت ہی مردہ ہے, دیکھا نہیں آپ نے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بندے کہتے ہیں یار یہ جلدی مرتا کیوں نہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس لیے کہ یہ اور گناہ کرے اور گناہ کرے. کیوں؟ فرمایا جدو جہنم چ جائے گا نا اینو سڑن دی مڑ چاستے آوے نا ایک باری. اے جڑیاں بدماشیاں کردا سی, انہاں بدماشیاں تو بعد اینو جڑا سی عذاب دیواں گے نا, اینو پھر پتہ لگے گا بھی میں کی کردا رہا, میرے نال سائیاں کی کیتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد نہیں کر سکتا. جڑا فرعون نو دریا دے آدھے چلے جا کے غرق کر سکتا ہے. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا, چھوٹا مچھر او دے ناک وچ واڑ دیتا ہے. جڑا چھوٹے جائے مچھر کو مروا سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن وہ ایسے ڈاکو, بدماش, کمینے, لٹیرے, شرابی, کبابی, فسادی, ان سب کو مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ لوگ اور گناہ کریں اور ان کو اور اللہ عذاب عطا کرے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں. اور صرف یہاں تک بات نہیں میرے بھائی, ایک اور وجہ بھی آپ دیکھیں, جب کوئی ڈاکو ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مر جائے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب کہ دعا ہمیں پسند ہے ہم تب کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا دل اس سے تنگ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں جلدی مر جائے تاکہ زمانے کو سکون مل جائے. یہ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں. یہ دوسری بات, اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم فاغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. یا اللہ ان کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرنا اور ان کی کوئی مدد نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے اور تیرے نبی کی نافرمانی کی ہے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, فرمایا اے میرے رب پوری دنیا پر ایک کافر زندہ نہ بچے, ان سب کو برباد کر دے. یہاں پر علماء تفسیر نے ایک بات لکھی, حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی دعا ان کے خلاف کر دی, پوری دنیا سے برباد ہو جائے. کہا جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے, یہ دعا کی ہے آپ نے. کیوں یہ دعا کی؟ چونکہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹے بچے بھی تو تھے نا, چھوٹے بچیاں دا کی قصور ہے؟ کئیاں نو بچے بڑے یاد آؤندے نا, نہیں تو آج بھی یہی ہے, اے چھوٹے بچے نے یار چھڈ دے یار. ایسے ہی ہوتا ہے. چنگا بھلا گستاخ ہوتا ہے, کمینہ بندہ ہوتا ہے, مر جائے نا تو بعد میں کہتے کچھ نہ ہوں تو مر گیا ہے نا. کہتے کہ نہیں کہتے آپ حضرات؟ اچھے کی تعریف ہوگی, برے کی برائی ہوگی. اچھے کام کر لو, تمہیں کس نے کہا ہے اچھے کام نہ کرو؟ برے کام کرتے ہو اور پھر کئی ان کے وکیل صفائی بن کے بیٹھ جاتے ہیں, آجی کچھ نہیں کہنا چاہیے. ایسے عام عوامی بندے ہیں, چلتے پھرتے اچھائی بھی ہو جاتی, کبھی کبھار کوئی مسٹیک بھی ہو جاتی ہے. ایسے بندوں کے لیے حکم ہے, ایسے بندے کا اگر تجھے کسی گناہ کا پتہ ہے نا, اس کے مرنے کے بعد اس کا گناہ کسی کو نہ بتانا, اس کی جو اچھائی ہے وہ بیان کرنا بس. اور جب کوئی غلط بندہ مرے تو ظاہر سی بات ہے ابو جہل کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے. ہوں بندہ آکھے بھی ابو جہل چھڑ دیو, میں کہ چھڑ دیو تو کی کرنا ہے؟ خدا کے بندو اصل مسئلہ یہ ہے. تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو کوئی کہتا ہے بچے نے جناب, اب سنو یہ توجہ طلب بات ہے. تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے یہ بچے ہیں جی. تفسیر روح البیان میں یہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت حسن بصری سے جب یہ بات پوچھی گئی, حضرت حسن بصری تابعی بزرگ اور مولا علی کے شاگرد ہیں, اتنے پائے کا بزرگ ہے یہ, ہاں ڈائریکٹ یہ تابعی بزرگ ہیں. حضرت حسن بصری سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ان کو برباد کر دیا, کیوں؟ اس لیے
وہ اس لیے نہیں تھا کہ جو چھوٹے بچے ان کو عذاب ہو، بلکہ اس لیے تھا کہ جب یہ چھوٹے بھی ان کے ساتھ مریں گے نا تو ان کو تکلیف پھر ہوگی کہ ہم نے ساری زندگی جو ظلم کیا تھا تب تو ہمیں درد نہیں ہوا، ایسے درد ہوتا ہے۔ یہ ان کو درد دینا مقصد تھا، ان کی تکلیف بڑھانا مقصد تھا۔ اور دوسری بات، حضرت حسن بصری و دیگر کئی محدثین کرام انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت بچے تھے ہی کوئی نہیں۔ اب آپ کہیں گے اس وقت بچے نہیں تھے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس دن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف یہ دعا کی تھی اس سے 40 سال پہلے اللہ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، ان میں بچہ پیدا ہی کوئی نہیں ہو سکا، ان میں بچہ تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہو تو بھی اس کا جواب ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، اور اگر نہ ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی۔ 40 سال پہلے اللہ نے عورتوں کو بانجھ کر دیا کہ اب انہوں نے برباد ہونا ہے، چھوٹے بچوں کا تو قصور کوئی نہیں، اس لیے وہ پیدا ہی نہ ہوں، 40 سال اور اس سے زائد والے ہوں، اور ان سب کو اللہ نے برباد کر دیا۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو پہلے اعتراض کرنے سے پہلے مکمل معلومات بندے کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ دعا کی کیوں ہے۔ تو یہ 2 اعتراض اور ان کے 2 جوابات تھے۔